ماشاءاللہ شروع پروگرام میں ایسا سوال کر دیا کہ آپ بالکل رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کیفیات ہی بدل گئی ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ گیا اور آپ کے صلاۃ والسلام کا ذکر آیا اور خاص طور پہ درود ابراہیمی کا ذکر آ گیا۔ اور جہاں تک خواب کا تعلق ہے، خواب ماشاءاللہ آپ کا بہت خوبصورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بھی گویا کہ وہ صلاۃ والسلام جس انداز سے آپ پڑھتے ہیں وہ قبول ہو گیا ہے، اور یہ قبولیت جو ہے بہت بڑی بشارت ہے۔ پھر آپ کو بوسہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم کا اشارہ ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اتباع سنت اور صلاۃ والسلام کی توفیق جو انشاءاللہ یہ اس پر استقامت رہے گی، دائم رہے گا یہ سلسلہ، اور اسی طریقے سے آپ انشاءاللہ دین پر جو ہے قائم و دائم رہیں گے، بہت مبارک ہے۔ اور باقی جہاں تک آپ بتا رہے ہیں کہ صلاۃ والسلام جو درود ابراہیمی ہے، اس کے بارے میں پہلی بات تو جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو اس درود کے بارے میں فرمایا کہ یہ درود سب سے بہترین ہے۔ وہ بہترین کی بنیاد یہ ہے کہ اس میں صلاۃ اور برکت دونوں ہیں، اس کے اندر صلاۃ بھی ہے، آپ کے لیے رحمت کی دعا بھی ہے، اور پھر برکت کی دعا، کہ اس لیے کہ بارک بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں صلی بھی پڑھ رہے ہیں، تو لہذا جو وہ اور یہ دونوں چیزیں درود ابراہیمی کے اندر بھی جمع ہے، رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے درود ابراہیمی مجھ پر پڑھا اس نے گویا کہ میرا اور میرے اہل بیت کا سے محبت اور عقیدت کا حق ادا کر دیا۔ یعنی یہ وہ درود اصل میں اس کے پڑھنے سے گویا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے جو اہل بیت ہیں ان کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ آپ نے خود ارشاد فرمایا، تبھی آپ نے بھی اس صلاۃ والسلام کو بہت پسند فرمایا، اور نماز کے اندر بھی یہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کی آل، اور آپ کی آل پھر یہ کہ آپ سے پہلے سے جو آپ کا سلسلہ چلا رہا وہ سب کے سب اس میں جب شامل ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی مسرت کا عالم کیا ہوگا۔ اب انسان جو ہے آپ کے باپ دادا کو بھی دعائیں دے اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی دعائیں دیں، آپ خود فطری طور پہ کتنی محبت محسوس کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کے والد کی کوئی تعریف کرے، آپ کے جد امجد کی تعریف کرے، تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا کہ ماشاءاللہ اچھا آپ میرے والد صاحب کو جانتے ہیں، اچھا آپ میرے دادا سے بھی واقف ہیں، اچھا ماشاءاللہ، تو وہ آپ کی محبت عنایت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ کی اولاد کو بھی دعائیں دینے لگے، جی ماشاءاللہ میں تو آپ کے فلاں بیٹا، فلاں بچے، فلاں سے بھی واقف ہوں ماشاءاللہ، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، تو پھر آپ کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو گویا کہ اصول اور فروع یہ دو ہی سلسلے ہوتے ہیں انسان کی جو ہے نسب و حسب کے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں، پھر آگے فروع ہیں جو آپ اہل بیت ہیں، تو دونوں کو آپ نے جب رحمت کی دعا اور برکت کی دعا، رحمت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت کے دینی اور آخرت کے امور وہ جو ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہو جائے، اور برکت میں مادی انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں اور جو کفالتیں انسان کو جو دنیا میں جس کے لیے آسودہ حال زندگی چاہیے وہ ساری برکت کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، انسان کی مالی اور فائنینشیل، انسان کی دنیاوی جو ہے وجاہت، تو دونوں چیزوں کو شامل کر دیا آپ نے، رحمت و برکت کو، اور آپ نے اصول اور فروع دونوں کے لیے دعائیں کر دی، اور خود اس شخص کو بھی شامل کر دیا۔ تو یہ تو نیچرل بات ہے کہ آپ کی مسرت کا عالم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی بندہ دعائیں دے رہا، آپ کے باپ دادا کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی، تو یہ تو انتہا کر دی اس نے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص نے جسے درود ابراہیم بھی پڑھا، اس نے مجھ سے اور میری آل اولاد سے محبت کی انتہا کر دی ہے، حق ادا کر دیا عقیدت کا۔ اس لیے اس کو جو ہے وہ ریکمنڈ کیا جاتا ہے، اور نماز میں بھی اسی کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عقلی دلیل تو یہی ہو گئی کہ انسان کی جو ہے آل اولاد جو ہے وہ اصول فروع سارے شامل ہیں، جیسے خود انسان اس کے اندر ایک کشش اور محبت فیل کرتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسرت ہوتی ہے۔ اور باقی یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ذکر ہے، تشبیہ ہے، تو بھئی اس تشبیہ ہے، وہ اس تشبیہ سے یہ مقصد نہیں ہے کہ بعض لوگ اسے یہ شبہ اٹھا دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر صلاۃ والسلام اس کا مطلب افضل ہے، افضل ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس میں تشبیہ دی جاتی ہے مشبہ بھی ہوتا ہے، وہ مشبہ سے افضل ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے یار تمہارا چہرہ چاند جیسا ہے، کیا چاند جیسا چہرہ ہے، تو چاند مشبہ بھی ہے، اور وہ جو ہے انسان جو ہے وہ مشبہ ہے، اور مشبہ بھی کا حسن مشبہ سے افضل ہوتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو شبہ لگتا ہے کہ یہاں تشبیہ دی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے صلاۃ والسلام کے ساتھ، کما صلیت علی ابراہیم کا، تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پر صلاۃ والسلام افضل ہے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام سے، کیونکہ افضل کے ساتھ ہی تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ شبہ ہوتا ہے، اصل میں یہ اصول غلط ہے، یہ اصولی طور پر ان کی بات غلط ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ مشبہ بھی مشبہ سے افضل ہوتا ہے، اس لیے تشبیہ دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں زید کالاسدی، زید شیر کی طرح ہے،
اب شیر کی شجاعت ظاہر ہے کہ جب وہ اس کی زید کی شجاعت سے زیادہ ہے، لہٰذا اس لیے تشبیہ دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اصل میں جو تشبیہ ہے یہ نوعیت متعین کرنے کے لیے، بس اوقات نوعیت متعین کرنے کے لیے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثلا آپ ایک کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ریشم کا کپڑا ہے یا کیٹی کا کپڑا لے جائیں آپ دکان والے کے پاس، کہا یار یہ ایسا کپڑا آپ کے پاس ہے تو دینا ذرا۔ اب آپ نے اس تھان والے کپڑے کو تشبیہ دی ہے اس ٹکڑے کے ساتھ، حالانکہ ٹکڑا افضل نہیں ہے، افضل وہ تھان ہے، وہ تھان نکالتا جی دیکھیں جی یہ تو گویا کہ آپ جو ٹکڑا لے گئے تو یہ مشبہ بھی ہے اور وہ جو ٹکڑا وہ مشبہ ہے، تو گویا کہ دیکھو آپ نے اس کے ساتھ تشبیہ دی، حالانکہ یہ افضل نہیں ہے، تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ کسی کام کا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بالکل یہ نوعیت متعین کرنے کے لیے بھی بس اوقات تشبیہ دی جاتی ہے کہ اس قسم کا۔ تو یہاں پر درود شریف میں درود ابراہیمی میں بھی جو کہا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ جو تشبیہ ہے یہ تشبیہ بھی درود صلاۃ والسلام کی نوعیت متعین کرنے کے لیے ہے۔ گویا کہ یہ کہا گیا اللہ جس نوعیت کی رحمت و برکت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی آل کو آپ نے دی، ظاہر ہے وہ برکت جو دی اللہ نے وہ ظاہری وجاہت کی بھی دی، یعنی بادشاہتیں بھی ان کو دی اور نبوت بھی بٹی ان میں ولایت معرفتیں بھی بٹی، تو کہا کہ روحانی اور مادی دونوں انعامات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو ملے، کیونکہ ان کی نسلوں کے اندر آگے بادشاہ بھی پیدا ہوئے اور پھر نبوت کی نبی بھی پیدا ہوئے اور روحانی کے منزلیں بھی طے کی۔ تو گویا کہ اسی نوعیت کی صلاۃ والسلام نبی پاک مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اور میری آل و اولاد کے لیے بھی یا اللہ اسی طرح کی اسی نوعیت کی جو ہے وہ رحمت اور برکت عطا فرما کہ مادی خزانے بھی خوب ہوں اور روحانی خزانے بھی خوب ہوں، یہ مطلب ہے۔ تو صلاۃ والسلام کی نوعیت متعین کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کے ساتھ تشبیہ دی ہے، افضلیت میں تشبیہ نہیں ہے، یہ نوعیت متعین کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ نوعیت متعین کرنے کے لیے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر ایسا کہا گیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہاں پر ایک اور چلتے چلتے شبہ دور کر جاؤں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دونوں درود پڑھنا ضروری ہے یا اگر ان میں آدھا پڑھ لیں ایک پڑھ لیں دوسرا نہ پڑھے تو یہ چلے گا؟ تو جواب یہ ہاں یہ بھی صحیح ہے، یا مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بھی اجازت دی ہے کہ آپ اوپر کا اکیلا پڑھ لیں صلاۃ سلام والا، وہ صلاۃ کا حصہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ مبارک والا چھوڑ سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی ورد وظیفہ کرنا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اس کی بھی اجازت۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو شارٹ کرنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ دونوں کو ملا بھی سکتے ہیں، آپ ایسے کر سکتے ہیں اللہم صلی و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اگر دونوں کو اکٹھا کر دیا مرج کر دیا تو وہ آپ کا وقت بھی بچا اور ورد وظیفے کے اندر جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ صلی و بارک اکٹھا کر دیا اللہم صلی و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور باقی جس نوعیت سے سنت میں آیا ہے اس طرح کرنا تو افضل ہے ہی ہے، اور نماز میں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس طریقے سے کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے۔ ماشاءاللہ صاحب بہت خوبصورت، ہر طرح سے آپ نے اس کو کور کر لیا، سارے اس کے ایسپیکٹس آ گئے، جزاک اللہ خیر۔ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، حب رسول جو ہے یہ تصوف سلوک کی بنیاد اور اساس ہے۔ اگر حب رسول جو ہے بنیادوں میں نہیں ہے اور اس بنیاد اور فاؤنڈیشن کے اوپر یہ تصوف سلوک اگر قائم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تصوف سلوک کھوکھلا ہے اور اس کا ایمان اور محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے سب سے بڑے پیر اعظم جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ وہ یزکیہم کا جو وظیفہ لے کر آئے، وہ یزکیہم کی ذمہ داری جو آپ لے کے آئے ہیں کہ دلوں کو پاک کرتے ہیں، نفسوں کو پاک کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک پیر اور ایک شیخ وقت کی اہم جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرمائی، اور پھر یہ سلسلہ آگے امت کے اندر چلتا رہا۔ تو آج تک جتنے بھی روحانی سلاسل پیدا ہوئے اور جتنے بھی مشائخ جو دنیا کے اندر ابھرے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ حب رسول کی جو ہے وہ لڑی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بے شک یا جو حب رسول جو ہے یہ تصوف سلوک کی فاؤنڈیشن اور بنیاد ہے، اور اس بنیاد کی وجہ سے جو ہے ہر شیخ وقت اور ہر سالک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانہ اور مستانہ ہوتا ہے، اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے پیر کامل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، اور یہاں تک کہ پوری کائنات سے بھی زیادہ میں اس کی نظر میں محبوب ہو جاؤں۔
اللہ اکبر. جب اس مقام محبت پر وہ پہنچتا ہے، اب یہ اب ایمان کامل اس کے پاس آ گیا. اور ایک سالک کے لیے ایمان کامل تو سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ کامل ایمان کے بعد تو اب کامل محبت کے راستے طے کرے گا. اگر ایمان ہی کامل نہیں ہے اور اسی کے اندر نقص موجود ہے تو آگے محبت کے راستے طے کرنا اور آگے ساری منازل و سلوک کی سیڑھیاں عبور کرنا وہ کوئی آسان نہیں ہے. تو لہذا کامل ایمان جو ہے وہ حب رسول کے بغیر ممکن نہیں. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کسی کو جب اپنا محبوب بناتا ہے تو اس میں عام طور پہ تین چیزیں دیکھتا ہے. ایک تو اس کا جمال دیکھتا ہے، اگر اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ یہ اس کے دل کو اگر چھو گیا تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کی عشق اور محبت کرنے لگتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ کمال کو دیکھتا ہے کہ اس میں کمال کیسے ہیں. اگر ایسے کمالات ہیں کہ جن کمالات کے سامنے اس کا سر جھک گیا کہ یار کمال ہے بھی، ایسے کمال تو کبھی دیکھے نہیں، تو یہ اس سے امپریس ہو کر وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور تیسرا جو ہے نواز یعنی احسان، تو احسان اور نواز جو ہے اس کو ایسا اس کے اوپر پڑا کہ جس کی وجہ سے یہ اس کا دل دادا ہو جاتا ہے. تو یہ تین بنیادیں ہیں کہ جمال ہے، کمال ہے اور نوال ہے. ان تین بنیادوں کی وجہ سے کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے. اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں بدرجہ اتم اگر کسی شخصیت میں دنیا کے اندر موجود ہیں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے. آپ جیسے جمال انسانیت نے دیکھا نہیں، بلکہ خود جو ہے وہ حسان بن ثابت ایک شعر کہتے ہیں کہ وہ احسن من کا لم تر قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء. کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. اور یہاں تو میری آنکھ نہیں دیکھا، اور ایک روایت میں عینون کے لفظ ہے کہ وہ احسن من کا لم تر قط عینون، کسی آنکھ نے بھی آپ جیسا حسین دیکھا نہیں. ولم تر قط عینی اور وہ اجمل من کا لم تلد النساء، اور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے کبھی جنا نہیں. خلقت مبرا من کل عیب، آپ کو اللہ نے عیبوں سے ایسا پاک کر کے پیدا کیا ہے کہ کانک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ آپ نے خود پیدا ہونا چاہا. ظاہر کہ انسان خود کیسا چاہتا ہے، سب سے زیادہ باجمال اور سب سے زیادہ باکمال بننا چاہتا ہے. تو فرمایا جیسی آپ کی چاہت و منشا تھی اللہ تبارک و تعالی نے ویسی سانچے میں آپ کی تخلیق کر دی. سبحان اللہ. تو آپ کے جو ہے کمالات اور حسن و جمال کا عالم یہ تھا. تو لہذا اس ایسی اتنی حسین محبوب کو کوئی محبوب نہ بنائے. یہ جو وہی وہ ضد اور یناد اور حسد ہی تو ہو سکتا ہے کہ جس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں. لہذا یہ کہ ابو جہل کی آنکھ اس حسن جمال کو پہچانتی تو ہے لیکن مانتی نہیں تھی. عتبہ شیبہ کی نگاہوں نے وہ حسن جمال کی رعنائیاں دیکھی، اس کو پہچان تو لیا لیکن اس کو مانا نہیں. اور ایمان پہچاننے کا نام نہیں تھا اور ایمان ماننے کا نام تھا، بے شک. اس لیے وہ مومن نہ ہو پائے. اسی طریقے سے آپ کا کمال، آپ کے کمال کی حالت یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں. خود فرمایا کہ انا نبی الانبیاء، میں عام امتوں کا نبی نہیں، میں تو سارے نبیوں کا بھی نبی ہوں، کیونکہ سارے نبیوں نے میری اقتداء میں نماز پڑھی. چنانچہ کہ اسراء اور معراج کے سفر میں بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. تو آپ امام الانبیاء بن گئے. جو انبیاء اپنی اپنی ذات میں اتنے کمالات لائے ہیں کہ جناب نگاہ نہیں اٹھتی اس کی طرف، اور آپ ان سب کے امام ہیں اور سارے نبیوں کے کمال تو آپ میں ہے ہی ہیں. اس کے علاوہ ایکسٹرا کمال اللہ نے آپ کو اتنے دیے ہیں کہ وہ شاعر کہتا ہے نا محبت میں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن کہ تو تنہا داری. کہ یوسف کا حسن ہو یا عیسیٰ کا جو دم ہو یا موسیٰ کے کمالات ہو، سارے انبیاء کے کمالات جمع کر کے ایک محمد کی ذات میں جمع کر دی. سبحان اللہ. فرمایا کہ یہ آپ کے کمالات کی عالم. پھر آپ کا نوال، آپ کا احسان پوری انسانیت پر یہ کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ انا معلم، میں معلم بن کے آیا ہوں، میں معلم بن کے، اخلاق کا بھی معلم، علم کا بھی معلم، اور ایسا معلم انسانیت بن کے آیا ہوں کہ گویا کہ انبیاء نے بھی آپ ہی کے علم سے حصہ پایا. اللہ اکبر. آپ ہی کے علم سے حصہ پایا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح کے اندر روحوں کو جمع کیا تھا اور پہلا سوال کیا تھا کہ کہا تھا کہ سوال کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الیس بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ سوال کیا تھا. تو ساری روحیں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی. کسی کو جواب پتہ ہی نہیں کہ اللہ پوچھے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا جواب ہے. تو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے اس کا جواب دیا، بلا بلا شبہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اللہ اکبر. جب آپ نے یہ جواب دیا تو آپ کا جواب جب انبیاء کی ارواح نے سنا ہے تو انبیاء نے پھر آپ کی اس جواب کو دہرایا. سب نے کہا بلا.
یہاں تک کہ عالم ارواح کے اندر ایک شور مچ گیا، ایک واویلا ہو گیا، بلا بلا کے نعرے لگنے لگے، بلا شبہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، بلا شبہ آپ ہی رب ہیں۔ تو گویا کہ وہ عالم ارواح میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے معلم انسانیت ہونے کا شرف آپ کو عطا کر دیا کہ آپ نے جو جواب دیا اس جواب سے انبیاء نے جواب سیکھا۔ بے شک تو یہ آپ کو یہ آپ کا نوال کہ ایسا احسان اور نوال آپ کائنات پر، پھر ایسی شریعت حقہ لے کے آئے اور ایسے کامل دین اسلام لے کے آئے کہ اب اس کامل دین کے بعد مزید کوئی گنجائش نہیں، اور ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے کہ آپ نبوت کے سارے کمالات آپ کی ذات پر ختم ہو گئے، اب آپ کے بعد کوئی ایک بھی کمال ایسا باقی نہیں ہے کہ جس کمال کو دکھانے کے لیے کوئی نبی لانا پڑے، بے شک لہذا آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ تو آپ کی جو ہے یہ کمالات ہیں، آپ کی یہ نوال ہیں، آپ کی یہ جو ہے گویا کہ جمال ہیں کہ جس کے نتیجے میں حق بنتا ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ محبوب اگر دنیا میں بنائیں تو محمد مصطفیٰ کو محبوب بنائیں، سبحان اس کے علاوہ کسی اور کو محبوب بنانا یہ مومن کسی انسان